السلام علیکم۔ ناول آپ بائے فاطمہ نور کی یہ قسط نمبر 12 ہے۔ خولا سے ملتے وہ اندر آیا تو نین تارا اور مسکان وہاں نہیں تھیں، جبکہ حسینہ اب بھی وہیں تھیں۔ اسے آتے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم نے بات نہیں سنی؟ میں پہلی اور آخری بار آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں چچی۔ بدر نے ان کی بات کاٹ دی، لہجہ سخت تھا۔ خاقان اندر آتے آتے رکے۔ میں مسکان سے شادی نہیں کروں گا، یہ منگنی میرے باپ نے کی تھی، اور یوں سمجھیں کہ ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا طے کیا گیا رشتہ بھی ختم۔ مسکان کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈیں اور اس کی شادی کریں۔ اچھا لڑکا نہ بھی ملے تو برا ڈھونڈیں اور کر دیں، کیونکہ بدر عبداللہ آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ دو ٹوک لہجے میں کہتے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حسینہ کا چہرہ زرد ہوا۔ وہ تمہاری منگیتر ہے بدر؟ اوہ پلیز، وہ اکتایا۔ معلوم نہیں کتنے عرصے سے میں آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں مسکان سے شادی نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگوں پر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس سے نہیں تو پھر کس سے کرو گے شادی؟ خولا سے؟ اب کی بار وہ کچھ تیز لہجے میں بولیں۔ بدر کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر تم میری بیٹی کو اس لڑکی کے لیے ٹھکرا رہے ہو بدر، تو یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہا۔ خاقان پیچھے سے چلتے حسینہ کے ساتھ آ رکے۔ سیڑھیوں سے اترتی نین تارا وہیں رک گئی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہی ہے چچا، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں، میں خولا سے شادی کروں گا۔ اس حویلی میں اگر بدر عبداللہ کی بیوی کی حیثیت سے کوئی عورت آئے گی تو وہ خولا بلال ہوگی، اور میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، یاد رکھنا۔ بدر دو قدم چل کر خاقان کے سامنے آیا۔ اس کا چہرہ سخت لگتا تھا۔ وہ عورت میری برداشت کی آخری حد ہے چچا۔ اس تک آنے سے پہلے آپ کو بدر عبداللہ کا سامنا کرنا ہوگا، اور میں آپ کے ساتھ جو کروں گا وہ آپ کی نسلیں برداشت نہیں کر پائیں گی، تو میری حد سے پہلے رک جائیں۔ سرد انداز میں کہتے وہ پیچھے ہٹا اور سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگا۔ سیڑھیوں کے درمیان میں نین تارا کھڑی تھی۔ بدر رکا۔ اپنی بہن کو سمجھا دو، میں اب تک نرم تھا، لیکن اگر اس نے مجھے سختی پر مجبور کیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ بنا نین تارا کا چہرہ دیکھی اوپر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آتے موبائل میز پر پھینکا، صوفے پر نیم دراز ہوتے سر پیچھے کی طرف گرا لیا، ایک بازو پھیلا لیا تھا، آنکھیں بند کر لیں۔ اسے کچھ دیر خود کو پرسکون کرنا تھا۔ جو غصہ ابل ابل کر آ رہا تھا وہ سب تہس نہس کر دیتا تو جائز تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ یوں ہی نیم دراز لیٹا رہا، جب موبائل بجنے کی آواز پر آنکھ کھولی۔ کچھ بیزاری سے آگے کو ہوتے اس نے کال اٹھائی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ بدر نے اسی بیزاری سے سنتے کال کاٹ دی۔ زندگی کا سب سے بے وقوفانہ فیصلہ شاید الیکشن لڑنا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، پیچھے پڑی واسکٹ اٹھائی اور نیچے بڑھا۔ سیڑھیوں کے عین درمیان میں پہنچتے اسے باہر سے کوئی آواز آئی، یوں جیسے کوئی گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بنا غور کیے سیڑھیاں اترتا دروازے سے صحن کی طرف بڑھا۔ وہاں 3 سٹیپس بنے تھے۔ اس نے پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا۔ بدر بھائی، آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ شیر دل سامنے سے بوکھلائے گھبرائے انداز میں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا جوتا تھا۔ بدر کی نظر اس جوتے پر گئی، پھر شیر دل پر۔ اندر کسی انہونی کے خیال نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ وہیں رک کر پوچھ رہا تھا۔ خولا، وہ میرے ساتھ تھی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ وہ رو رہا تھا۔ بدر کے قدم نیچے اترے۔ کہاں گئی مطلب؟ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آئی۔ کسی خدشے نے سر اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ساتھ تھی، مجھ سے لڑ رہی تھی، میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے بے ربط سے جملے کہہ رہا تھا۔ بدر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کچھ کریں پلیز، کچھ کریں اللہ کا واسطہ، لڑکیاں گم ہو جائیں تو نہیں ملتی، اسے ڈھونڈ دیں۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ بدر کو یکدم ہوش آیا۔ وہ تیزی سے شیر دل تک پہنچا۔ کہاں ہے وہ؟ یوں جیسے وہ آخری سانسیں اس سوال میں رکھ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہم ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، چپ رہو لڑکے، اور بتاؤ تم دونوں کہاں تھے؟ اس نے شیر دل کا بازو تھاما۔ دماغ میں جھکڑ چلے، دل میں ایک قہر سا نازل ہوا۔ خولا کو کچھ ہوا تو اس علاقے میں کسی کو زندہ نہیں رہنے دے گا، یہ طے تھا۔ آپ کے اموں والے باغ کے پاس تھے ہم، جھاڑیوں کے پاس۔ تم گھر جاؤ، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، اپنی بہن سے بھی نہیں۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا گارڈز کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا حکم دینے لگا۔ اسی لمحے حریرہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ کچھ اچنبے سے گیٹ پر رک گیا۔ کیا ہوا؟ تیزی سے گاڑیوں میں بیٹھتے گارڈز میں سے کسی کو روکتے اس نے پوچھا۔ خولا میڈم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کسی نے اغوا کر لیا شاید، سر انہیں ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔
وہ تیزی سے کہتے گاڑی میں بیٹھا۔ حریرہ کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے نیچے اترا، پھر تیزی سے بدر کی طرف بڑھا جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ بھائی بات سنیں۔ اس نے بدر کے بازو کو تھاما۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے رکا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سامنے سے ہٹ جاؤ حریرہ، وہ سختی سے بولا۔ آنکھیں سرخ ہوئیں۔ بھائی پہلے پرسکون ہو جائیں، ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں، آپ کا یوں جانا صحیح نہیں ہے، وہ تیزی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ حریرہ۔ بدر نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے پیچھے کیا۔ جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حریرہ لمحے بھر کو رکا، پھر اسی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جیب سے موبائل نکالتے کاب کو کال کی۔ اسے بدر کو کچھ غلط کرنے سے روکنا تھا۔ شیر دل کو جواب دیتے ہوئے اسے یوں ہی کوئی کھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے درخت کے پیچھے کوئی تھا۔ پیچھے چند جھاڑیاں تھیں اور آگے تحد نگاہ آم کے درخت تھے جو اب خالی تھے۔ اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا جب کوئی ہاتھ اس کے چہرے پر آیا اور کسی نے اسے گھسیٹا۔ اس کا وجود مڑتے مڑتے لڑکھڑا گیا۔ جوتا نیچے گرا، آنکھیں پھیلیں۔ وہ کوئی مرد تھا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اسے گھسیٹ رہا تھا۔ مزاحمت کرتی خولا کی مزاحمت کی گویا اس سے پرواہ نہیں تھی۔ خولا کی چیخیں دب گئیں۔ شیر دل اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی ہی کہتے بائک کی طرف متوجہ تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے اسے گھسیٹتے وہ آدمی دیوار تک لایا، پھر پیٹھ سے گیٹ کو دھکا دیا، آم کی باغ کی کچی روش تک لایا اور وہاں پٹکا۔ خولا کی کوہنی زور سے نیچے لگی، گلے میں موجود دوپٹہ گر گیا تھا۔ گرا کر سیدھا ہوتے اس نے سامنے والے مرد کو دیکھا اور 14 طبق روشن ہوئے۔ جمال؟ وہ آنکھوں میں نفرت اور قہر لیے جمال تھا۔ اس کی بے یقینی سے کہنے پر آگے بڑھتے خولا کا منہ دبوچا۔ جمال خادم خولا بلال، یاد ہوں یا بہن کی شادی ہوتے ہی بھول گئیں؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے غرایا۔ خولا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے وہ چیخی۔ نہ بی بی، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آدھے گاؤں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی نا، اب اس بے عزتی کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ نظریں خولا کے چہرے پر جمی تھیں۔ خولا کو ان نظروں سے گھن آئی۔ میں جان سے مار دوں گی جمال اگر مجھ پر بری نظر ڈالی تو۔ جمال ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تم مارو گی؟ تم کمزور سی عورت مجھ سے مقابلہ کر پاؤ گی؟ اور بری خبر یہ ہے کہ یہاں تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ بدر عبداللہ کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر تو اس کے ملازم بھی نہیں آ سکتے۔ بدر عبداللہ سے یاد آیا، بڑے چکر لگ رہے ہیں حویلی کے۔ خولا نے زور سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ جس بدر عبداللہ کی زمین پر تم ہو، اگر اسے پتہ چلا تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو وہ اسی زمین میں گاڑ دے گا تمہیں۔ وہ غرائی۔ ہاتھ نیچے تھا، چند اینٹیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ یعنی عشق چل رہا ہے دونوں کے بیچ؟ وہ ہنسا۔ میں صحیح سمجھا تھا، لیکن فکر مت کرو، تمہیں مار کر پھینک دوں گا، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا کہ خولا کہاں گئی، لیکن پہلے مجھے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے دو۔ وہ کمینگی سے کہتا اس کی طرف بڑھا جب خولا نے اینٹ اٹھاتے زور سے جمال کے چہرے کی طرف پھینکی۔ پتھر سیدھا اس کی گال پر لگا۔ وہ گرا کر دور ہٹا۔ خولا کھڑی ہوئی، ٹانگ میں درد کی لہر اٹھی۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ جب جمال نے آگے بڑھتے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا، وہ نیچے گری، دماغ ہل کر رہ گیا۔ وہ مرد کا تھپڑ تھا، لگا جیسے بھی تھا، محسوس روح پر ہوا تھا۔ میں تمہیں مار کر یہیں کہیں دفنا دوں گا لڑکی۔ اس نے آگے بڑھتے اس کی چادر کھینچنی چاہی۔ خولا بلال کے اندر جیسے کوئی قہر سا جاگا۔ اس نے جمال کی اپنی طرف بڑھتے ہاتھ پر دونوں ہاتھ پوری قوت سے مٹھی کی صورت مارے۔ اس کا ہاتھ پل بھر کو دور ہٹا اور وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ پھر ارد گرد دیکھا۔ سامنے باغ کے بیچ چند سوکھی لکڑیاں پڑی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور ایک لکڑی اٹھائی۔ جمال اس کی طرف بڑھتے اسے پکڑنے لگا۔ جب خولا نے وہی لکڑی اس کی ٹانگ پر ماری، وہ گرا کر گرا۔ اگر میں کہتی ہوں کہ میرا بھائی مجھے مارنا سکھا کر گیا ہے تو میں ٹھیک کہتی ہوں، پھنکار کر کہتے وہ لکڑی اٹھاتے آگے بڑھی اور جمال کی دوسری ٹانگ پر ماری۔ وہ چیخا، تم میری طرف بری نظر ڈالو اور میں تمہیں قبر میں اتار دوں گی۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جسے اکیلا سمجھ کر تم اسے ہراساں کرو گے۔ میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ میرا بھائی مجھے تم جیسے گدھوں سے لڑنا سکھا کر گیا ہے۔ وہ مسلسل اسے مارتے ہوئے غرا رہی تھی۔ جمال کی چیخیں بلند ہوئیں۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جمال جس پر مرد ہاتھ ڈال سکے۔ میرا بھائی مجھے اپنی حفاظت کرنا سکھا کر گیا ہے۔ میں تم جیسے مردوں کو چیر پھاڑ سکتی ہوں۔
میری جیسی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہیں، تم نے ہمیں آسان ہدف سمجھ رکھا ہے۔ اس نے لکڑی پھینک دی، گہرے گہرے سانس لیتی زخمی جمال کو دیکھا۔ اس کے بازو سے خون فوارے کی صورت نکل رہا تھا، چہرے پر کئی زخم تھے، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ بھی پاتا۔ خولا ایک قدم آگے بڑھی، اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں، لہو رنگ، بال بکھر چکے تھے، چادر جانے کہاں تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں عام لڑکی ہوں؟ تم نے خولا بلال کو عام لڑکی سمجھا تھا؟ وہ غرائی، بال بکھر گئے تھے، چہرے پر کچھ خراشیں تھیں، لیکن وہ کھڑی تھی، وہ پوری ہمت سے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے گھر سے مردوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، میرا بھائی مجھے تم جیسی بلاؤں سے لڑنا سکھا کر گیا ہے۔ وہ مجھے سکھا کر گیا ہے کہ اگر کوئی مرد مجھ پر ہوس بھری نظر ڈالے تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ وہ مجھے سکھا کر گیا ہے کہ اگر کوئی مرد مجھے برے ارادے سے ہاتھ لگائے تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں۔ میں خولا بلال ہوں جمال، میں تمہارے جیسے مردوں کو قبر میں پھینک سکتی ہوں۔ جمال نے درد سے دوہرا ہوتے اس لڑکی کو دیکھا۔ اسی لمحے پیچھے سے کئی گاڑیاں آ کر رکیں، دروازے تیزی سے کھلے اور گن ہاتھ میں تھامے بدر باہر نکلا۔ نیچے پڑا جمال اور اس کے سامنے کھڑی خولا، بکھرا ہولیا، دوپٹہ ندارت، لمبے بال کھلے تھے اور اس کا سفید لباس مٹی مٹی ہو رہا تھا۔ اسے لمحے میں ہر شے سمجھ آئی تھی۔ تیزی سے اس تک پہنچتے اس نے خولا کی کوہنی تھامتے رخ اپنی طرف موڑا۔ تم ٹھیک ہو خولا؟ خولا کی نظر جمال سے ہٹی، بدر سامنے کھڑا تھا، وہ یکدم حواسوں میں لوٹی۔ یک ٹک بدر کے چہرے کو دیکھتے وہ نہیں جانتی تھی آنسو کیسے اس کی پلکوں کی باڑ تک آئے تھے۔ یہ شخص، یہ مجھے ہاتھ لگا رہا تھا اللہ۔ وہ یکدم نیچے بیٹھی، گہرے گہرے سانس لیے، آنسو چہرے سے پھسل گئے۔ اب احساس ہوا صورتحال کیا تھی۔ بدر کی نظر دور پڑی، اس کی چادر تک گئی، وہ یوں اس چادر تک گیا جیسے کوئی کفن اٹھانے جاتا ہے۔ جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کی سیاہ چادر اٹھاتے وہ پلٹا۔ خولا گھٹنے کھڑے کیے وحشت بھری نظروں سے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ بدر آہستہ سے اس تک بڑھا، گارڈز اور ہریرا پیچھے رک گئے تھے۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے بدر نے سیاہ چادر کھولی اور اس پر اڑائی۔ خولا کو احساس نہیں ہوا، لیکن بدر عبداللہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نظر اس کے سرخ چہرے پر تھی، کانپتے ہونٹ، سرخ روتی آنکھیں جن میں وحشت تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، دل پھٹنے کو ہوا، آنکھوں میں بیک وقت کچھ ٹوٹنے اور قہر جیسے تاثرات ابھرے۔ پیچھے پڑا مرد گرا رہا تھا۔ خولا نے نظر اٹھاتے بدر کو دیکھا۔ یہ کچھ کر دیتا تو بدر، یہ کچھ کر دیتا تو میں کیا کرتی؟ بدر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ وحشت زدہ ڈری سی لڑکی خولا نہیں تھی، وہ تھوڑی دیر پہلے اس مرد کے سامنے کھڑی تھی، وہ کوئی اور تھی۔ ریلیکس خولا، کچھ نہیں ہوا، وہ دھیمے سے کہہ گیا۔ کچھ نہیں ہوا؟ دل میں جو طوفان تھا اس کا کیا؟ دل جو پھٹ رہا تھا اس کا کیا؟ اللہ، میں مر جاتی بدر اگر یہ… اس کی ہچکی بندھی۔ بدر اسے دیکھتا رہا، آنکھیں سرخ تھیں، بال ماتھے پر بکھرے تھے، اس کے چہرے پر خراشیں تھیں، وہ کانپ رہی تھی یوں جیسی روح نکل رہی ہو، خوف زدہ، ڈری سہمی سی خولا۔ صاحب معاف کر دے، میں بس ایسے ہی اسے پکڑ لایا۔ جمال یکدم بدر کے پاؤں پڑا، وہ جمال کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ خولا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ کر دیتا تو میں تو مر جاتی۔ صاحب مجھے معاف کر دیں۔ اس سے آواز نہیں آئی۔ وہ خولا کو دیکھتا رہا، کئی لمحے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا، گن سیدھی کی، لوڈ کرتے اس نے گن والا ہاتھ اٹھایا۔ ہریرا کا سر نفی میں ہلا، وہ تیزی سے آگے کو ہوا۔ بھائی مت کریں۔ اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی، بدر نے فائر کھول دیا۔ پستول کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے جمال کے سینے میں جا لگیں۔ وہ بے یقینی سے بدر کو دیکھتا تڑپنے لگا۔ بدر عبداللہ نے پستول نیچے نہیں کیا، وہ مسلسل فائر کرتا رہا یہاں تک کہ پستول خالی ہو گیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، شفاف، غیر انسانی۔ ساری کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے جمال کے سینے میں جا لگیں۔ اس نے پستول نیچے کی، پھر یوں ہی کھڑے کھڑے گارڈ کی طرف پھینکی۔ نالے میں پھینک دو اس کی لاش۔ اسی شفاف لہجے میں کہتا وہ خولا کی طرف مڑا اور تھم گیا۔ وہ آنکھیں وحشت سے پھیلائے سفید چہرے سے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ بدر نے گرا کر آنکھیں بند کی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اسے خولا کے سامنے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گارڈز اب جمال کی لاش اٹھا رہے تھے۔ یہ… اس کی گھٹی گھٹی آواز کانوں میں پڑی۔ بدر نے آنکھیں کھولی، آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا۔ اٹھو خولا۔ وہ اس قدر نرمی سے بولا کہ یوں لگا تھوڑی دیر پہلے جو جمال کو گولیاں مار رہا تھا وہ کوئی اور تھا۔ آپ نے اسے مار دیا، وہ نفی میں سر ہلاتی وحشت سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسی قابل تھا،
اٹھو، وہ زندہ ہوگا بدر۔ اس نے حواس باختگی سے بدر کو دیکھا۔ اسے اٹھائیں، وہ زندہ ہوگا۔ خون، پانی، سفید لباس، رونے کی آوازیں، چیخیں، وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ مر چکا ہے خولا۔ وہ تحمل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہریرہ وہیں رک گیا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر یکدم اسے ابکائی آئی، وہ منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے کو جھکا۔ وہ زندہ ہوگا پلیز۔ وہ وحشت زدہ تھی، بار بار حواس باختگی سے جمال کو دیکھتی۔ بدر نے آگے کو ہوتے اس کی کوہنی تھامی تاکہ اسے اٹھا سکے۔ خولا کو کرنٹ سا لگا، وہ بدک کر دور ہوئی۔ بدر ضبط کر گیا۔ اٹھ جاؤ خولا، اسے دیکھیں، وہ رجب نہیں ہے خولا، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ وہ اب بھی نرمی سے بولا تھا اور خولا ساکت رہ گئی۔ آنکھیں بدر کے چہرے پر جم گئیں۔ یک ٹک بنا نظر ہٹائے وہ اسے دیکھتی رہی۔ بدر کو لگا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خولا، تم نے اسے مار دیا؟ وہ عجیب لہجے میں بولی تھی، عجیب بے یقین لہجہ۔ تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے آگے بڑھتے خولا کا ہاتھ تھامنا چاہا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ بدر رکا، خولا نفی میں سر ہلاتی دور ہو رہی تھی۔ خولا، وہ کسی کا بھائی تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بدر رک گیا۔ وہ کسی کا بھائی تھا بدر، وہ کسی بہن کا بھائی تھا۔ اس کی بہن گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ منتظر ہوگی کہ وہ شام کو لوٹ آئے گا۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں اور تھی۔ روتی آنکھیں جمال میں کسی اور کو دیکھ رہی تھیں۔ بدر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بہن گھر پر اس کی منتظر ہوگی، جب اس کا جنازہ گھر جائے گا تو اس کا دل پھٹ جائے گا، وہ چیخیں مار کر روئے گی، وہ راتوں کو ڈر جائے گی، وہ کیسے بھائی کہہ کر بلائے گی؟ اس کی بہن مر جائے گی، اس کی ماں مر جائے گی۔ بدر، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وہ جمال کو نہیں رجب بلال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی قابل تھا خولا۔ اسے اپنے عمل پر شرمندگی نہیں تھی، وہ اب تک بے تاثر لگ رہا تھا جیسے کسی جانور کو مارا ہو۔ وہ انسان تھا، وہ چیخی۔ وہ انسان تھا، اسے جیل جانا چاہیے تھا لیکن مرنا نہیں چاہیے تھا۔ تم کیسے کسی کو مار سکتے ہو؟ کیسے؟ اسے غم جانے کس کس چیز کا تھا۔ بدر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ تبھی تھا جب کھلے گیٹ سے کوئی بائک اندر آئی تھی۔ پھر اس سے پریشان کعب اترا، خولا اور اس کے سامنے کھڑا بدر۔ نیچے خون تھا، لاش غائب تھی۔ وہ تیزی سے خولا تک پہنچنے لگا۔ خولا، تم ٹھیک ہو؟ خولا کی نظر کعب پر گئی۔ کعب؟ اسے کوئی اپنا نظر آیا تھا، یوں جیسے ہزاروں کے اجنبی مجمع میں کوئی ایک اپنا ملا تھا۔ وہ بدر کے سامنے سے ہٹتی تیزی سے اس تک گئی اور اس کی شرٹ کا بازو تھاما۔ پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ رو رہی تھی۔ کعب نے نظریں اٹھا کر بدر کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا یہاں؟ اندر کوئی غصہ سا ابھرا۔ خولا کو سامنے سے ہٹاتے وہ بدر کا گریبان پکڑ لیتا جب زرد چہرے سے ہریرہ آگے ہوا۔ ریلیکس کعب، وہ ٹھیک ہے، تم انہیں لے کر جاؤ۔ اس کی آنکھیں خولا کی آنکھوں جیسی لگتی تھیں، بے یقین، وحشت زدہ۔ خولا یہاں سے میرے ساتھ جائے گی۔ بدر کانپتی خولا کو دیکھتا فیصلہ کن انداز میں بولا، اور یہ فیصلہ کرنے والے آپ نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ کعب عباس نے ایک لمحے کو بھی بدر سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ تاثر خوشگوار نہیں تھا۔ اور تم کون جو اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ وہ پشت پر ہاتھ باندھے کعب کے سامنے آیا، آنکھوں میں تپش ابھری۔ کعب کا بازو تھام کر کھڑی خولا، اس کا دل کیا وہ اس لڑکے کو منظر سے غائب کرتے۔ خولا کا کزن ہوں، بھائی بھی ہوتے تب بھی یہ۔ کعب، چلو یہاں سے پلیز۔ وہ بدر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ جملہ کعب کو دیکھتے کہا تھا۔ بدر کے چہرے پر ضبط چھلکا۔ خولا، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، تم چل رہی ہو کعب یا میں جاؤں؟ وہ بدر کو کہتے کعب کی طرف مڑی، چہرہ پل میں بے تاثر ہوا۔ کعب عباس نے بدر پر سے نظر ہٹاتے اسے دیکھا، سر کو خم دیا اور پھر ہریرہ کو دیکھا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھ گیا، خولا اس کے پیچھے تھی، دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ بدر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ وہ بائک پر اس کے پیچھے بیٹھی، ایک بار بھی بدر کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کی بائک لمحے میں وہاں سے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ کو اسے مارنا نہیں چاہیے تھا بھائی۔ ہریرہ کی زخمی آواز پر اس نے پہلی بار رخ موڑ کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، وہ انسان تھا، وہ دکھ سے بولا۔ ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور ہریرہ خاقان؟ وہ آگے کو ہوا اور نیچے پڑا سفید دوپٹہ اٹھایا، پھر سیدھا ہوتے ہریرہ کو دیکھا۔
خولا کے لیے کچھ بھی۔ کیوں بھائی؟ وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ میرے اندر اب میں نہیں رہا حریرہ، میرے اندر کا میں اب مجھ سے زیادہ اسے چاہتا ہے۔ وہ ہے تو سب ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ وہ آہستہ سے کہتے اب دھیمے قدموں سے گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ حریرہ نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ اس نے سوچا تھا کہ جب بدر نے رجب کو قتل کیا ہوگا تو یوسف کو بدر کو روکنا چاہیے تھا، لیکن اسے اب احساس ہوا کہ بدر عبداللہ کو روکنا ان دونوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اسے گھر نہیں لے کر گیا تھا۔ اس کے خیال میں فی الحال خولا سب کے سامنے گئی تو سب سوال کریں گے، تو وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ ہوا کیا ہے؟ صفیہ بوکھلا گئی۔ خولا کی حالت یوں تھی جیسے جنگ لڑ کر آ رہی ہو۔ اسے کچھ کھلائیں، نیند کی گولیاں دیں، پھر بتاتا ہوں۔ خولا اندر تھی، چارپائی پر بیٹھ کر سامنے گھورتی ہوئی۔ صفیہ نے اسے نیا لباس دیا تو خاموشی سے پہن لیا۔ کھانا کھلانے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا۔ نیند کی گولیاں چپ چاپ لے لی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ باہر آتے فوراً کعب سے پوچھنے لگیں جو چارپائی پر بیٹھا تھا۔ راستے میں واپسی پر کچھ لوگوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی خولا سے۔ اس نے خود کو بچا لیا لیکن پھر بھی کافی زخمی ہو گئی۔ اس نے باقی سارا قصہ گول کر دیا۔ آدھی بات تو اسے بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ یا تو خولا بتا سکتی تھی یا حریرہ، اور فی الحال دونوں اس حال میں نہیں تھے کہ کچھ بتا سکتے۔ کون تھے؟ صفیہ کا دل ہول گیا۔ معلوم نہیں، آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیں کہ وہ 1-2 دن یہیں رہے گی۔ واپس گئی تو سب سوال کریں گے۔ میں 2 دن کے لیے کاشف کے پاس چلا جاتا ہوں۔ صفیہ نے سر ہلا دیا۔ وہ ششتر تھیں۔ خولا صبح تک سوتی رہی۔ صفیہ نے اس کی دادی کو پیغام پہنچا دیا۔ گویا وہ راضی نہیں تھی لیکن کچھ کہا نہیں تاکہ خولا کا دل خراب نہ ہو۔ شیر دل کو بدر نے کسی کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا تو وہ چپ ہی رہا۔ بات صرف چند لوگوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ ایک دن وہاں پر رہی۔ اگلے دن جمال کی لاش نہر سے مل گئی تھی۔ خالہ بار بار افسوس کرتی کہ جانے کون ظالم تھے جنہوں نے اس قدر بے دردی سے مارا تھا۔ وہ اس ظالم کو جانتی تھی اور اسے صدمہ جانے کس کس بات کا ہوا تھا۔ پہلے پہل دل کو جو یوں ہی وہم سا تھا کہ شاید کسی دن اسے بدر کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ وہ اس کے بھائی کا قاتل نہیں ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قاتل نہیں، تو وہ خیال چھن سے ٹوٹا تھا۔ جمال کی طرف سے ایسی کوشش دوسرا صدمہ تھی، اس کا اپنے سامنے قتل ہونا تیسرا صدمہ۔ اس لمحے اسے جمال نہیں رجب کا خیال آیا تھا۔ اسے مارتے وقت بھی بدر کے ایسے ہی تاثرات ہوں گے جیسے وہ کسی جانور کو مار رہا تھا، انسان کو نہیں۔ رجب بھی شاید ایسے ہی بے یقین ہوا ہوگا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والا حادثہ بھول گیا، صرف بھائی کی موت یاد رہ گئی۔ وہ ایک دن بعد گھر آیا تو دروازے سے اندر داخل ہوتے سب سے پہلے نظر باغیچے پر گئی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، گھٹنے کھڑے کیے، تھوڑی ان پر ٹکائے سامنے گھور رہی تھی۔ کعب چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھے۔ صفیہ کے حوالے کرتے وہ نہانے چلا گیا۔ واپس آیا تب بھی وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ خولا ٹھیک ہے؟ اس نے آم کی پلیٹ تھامتے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا۔ صفیہ کے چہرے پر دکھ پھیلا۔ ایک دن سے گمسم سی کیفیت میں ہے۔ میں نے واپس جانے کا نہیں پوچھا، کہیں برا نہ لگ جائے۔ تم بات کرو کعب، اسے سمجھاؤ، مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ میں بات کرتا ہوں۔ وہ انہیں تسلی دیتا باغیچے کی طرف بڑھا، جوتے اینٹوں کی کیاری تک اتار دیے۔ ویسے تو میں آم کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرتا، لیکن تم چاہو تو میرے ساتھ مل کر کھا سکتی ہو۔ وہ آہستہ سے اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا، آم کی پلیٹ درمیان میں رکھ دی۔ خولا چونکی، نظر پلیٹ پر گئی۔ کھاؤ گی؟ نہیں۔ کعب نے خاموشی سے ایک کاش اٹھائی۔ میرا خیال تھا تم بہادر ہو، لیکن میرے بہت سے خیال غلط نکل رہے ہیں۔ اس کے غلط نکلنے پر بہت مایوسی ہوئی۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ خولا نے یوں ہی تھوڑی گھٹنے پر رکھے اسے دیکھا۔ عزت کے معاملے میں ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں ہر عورت کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں۔ خولا بلال سے زیادہ عام عورت دنیا میں کوئی نہیں رہی۔ ایسا ہے تو عام لفظ اب عام نہیں رہا۔ خولا نے رخ موڑ لیا، اس کا چہرہ زرد لگتا تھا۔ اگر کچھ ہو جاتا تو کعب؟ کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ہو جاتا تو؟ تم خولا ہو، تم خود پر آنکھ اٹھانے والے کو چیر پھاڑ سکتی ہو۔ جمال نے غلط لڑکی منتخب کی تھی۔ وہ ابھی آم کھا رہا تھا، گویا جو ہوا وہ معمولی سی بات تھی۔ میں بہت عام ہوں کعب، بہت زیادہ عام سی۔ خولا کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے بھائی میرے لیے ظالم تھا۔ وہ مجھے عام رہنے دیتا تو میں کہیں بیٹھ کر رو رہی ہوتی، لیکن وہ مجھے ضبط کے ایسے سبق سکھا کر گیا ہے کہ آنکھیں وہ سبق بھولتی ہی نہیں۔ کعب کا آم کی کاش اٹھاتا ہاتھ تھما۔ وہ چند لمحے خولا کو دیکھتا رہا۔ تمہیں رجب سے شکوے ہیں؟ اس معاملے میں ہے۔ انہیں خولا کو عام رہنے دینا چاہیے تھا۔
انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ کعب نے کاش رکھ دی، پلیٹ پیچھے کر دی۔ کچھ دیر وہ خولہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا رہا۔ تمہیں شانی یاد ہے خولہ؟ اس نے بہت آہستہ سے پوچھا تھا۔ خولہ کی نظر کعب پر گئی۔ شانزے؟ ہاں، شانزے نوید عرف شانی، تمہیں وہ یاد ہے؟ اسے کون نہیں جانتا؟ اس نے گاؤں کی ہر بوڑھی عورت سے یہ قصہ سن رکھا تھا۔ وہ میری اور رجب کی ہم عمر تھی، گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی، انتہا کی حسین۔ وہ میرے اور رجب کے ساتھ پڑھتی تھی، ہم 9ویں جماعت میں تھے۔ اسکول کے آدھے لڑکے اس میں دلچسپی رکھتے تھے، اور جو نہیں رکھتے تھے وہ اس لیے کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ شانی کی مجھ سے اور رجب سے اچھی بات چیت تھی۔ وہ کہتی تھی جب ہم دونوں شہر پڑھنے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہمارے لیے وہ بہنوں جیسی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم 9ویں کے پیپر دے رہے تھے۔ اس دن میتھ کا پیپر تھا۔ سارے بچے اسکول پہنچ گئے، پیپر ہو گیا، لیکن شانی نہیں آئی۔ اس کے گھر والے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد اسکول آئے تو پتہ چلا وہ گھر سے اسکول کے لیے نکلی تھی، لیکن نہ اسکول پہنچی نہ گھر۔ پورے گاؤں میں آگ کی طرح خبر پھیلی، ہر کوئی اسے ڈھونڈنے لگا۔ بات ایک گھر کی تھی، لیکن درد سب کو برابر ہوا۔ ڈھونڈنے والوں میں میں اور رجب بھی تھے۔ ہم دونوں نہر کے پاس اسے ڈھونڈ رہے تھے جب وہ لمحے بھر کو رکا، یوں جیسے الفاظ اٹک گئے ہوں۔ خولہ دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ کعب نے سر جھٹکتے بعد دوبارہ شروع کی۔ نہر کے پاس اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ ہم دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھیت میں گئے تو وہاں شانی کی لاش پڑی تھی، نیم برہنہ حالت میں۔ کسی نے اسے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا۔ ہم دونوں کتنی ہی دیر صدمے سے وہیں جم گئے، اپنے سویٹر اتار کر اس پر رکھے۔ پھر میں نے رجب سے کہا کہ کسی کو بلانے چلیں، تو اس نے کہا کہ وہ یہیں رکے گا اور میں جا کر کسی کو بلا کر لاؤں۔ میں نے کہا وہ بھی میرے ساتھ چلے، تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے سرخ گلابوں سے نظر ہٹا کر خولہ کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، سر نفی میں ہلایا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی پھر سے شانی کو لے گیا تو؟ خولہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ کعب نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس دن وہ ڈر گیا تھا خولہ۔ وہ آخری دن تھا جب وہ تم پر ماں کی طرح مہربان رہا۔ وہ ڈر گیا کیونکہ اس نے جان لیا کہ اگر عورتیں اپنی حفاظت نہ کریں تو ہر عورت شانی جیسی بن جاتی ہے، یہ تو انہیں نوچ کھاتے ہیں۔ اس نے جان لیا کہ اگر شانی کے 5 بھائی اسے نہیں بچا سکے تو کسی عورت کو کوئی مرد نہیں بچا سکتا۔ ہر عورت کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اس دن وہ تم پر بے رحم بن گیا خولہ۔ اس نے تمہیں کھیتوں میں کام کرنا سکھایا تاکہ تم کبھی بھوک سے نہ مرو۔ اس نے تمہیں پستول چلانا سکھایا تاکہ تم کبھی گولی سے نہ مرو۔ اس نے تمہیں لڑنا سکھایا تاکہ تم اپنی حفاظت خود کر سکو۔ وہ بس ایک بھائی تھا خولہ۔ وہ چپ ہو گیا۔ خولہ وہیں ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے ہر کسی سے شانی کا سنا تھا کہ وہ بہت حسین تھی، کسی نے اسے مار دیا تھا، کیوں مارا تھا یہ کسی نے نہیں بتایا۔ گاؤں کی بزرگ عورتیں یہ قصہ ادھورا سنایا کرتی تھیں۔ اس نے آج جان لیا تھا۔ خولہ بلال کی آنکھیں نم ہوئیں، لیکن اس نے آنسو نگل لیے، نظریں پھولوں پر جما دیں۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ بڑبڑائی، انہیں بھائی کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو اگر کعب عباس کو لگتا تھا کہ اس نے خولہ بلال کو لاجواب کر دیا ہے تو اسے اس ایک جملے نے الفاظ کھینچ لیے تھے۔ کن کو؟ وہ ظالم تھے کعب، کوئی کسی کے بھائی کو کیسے مار سکتا ہے؟ اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ کعب کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ کون خولہ؟ کیا وہ جانتی تھی؟ یہ سوال ذہن میں بعد میں آیا تھا۔ کیا وہ جان گئی تھی کہ وہ قاتل نہیں تھا؟ پہلے یہ سوال پیدا ہوا۔ میں معاف نہیں کروں گی کعب، میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ لیکن قاتل تو میں تھا خولہ۔ خولہ کا روتا وجود ساکت ہوا۔ شدت غم میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ کعب عباس اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھائی کے قاتل کون ہے۔ اس نے سر اٹھایا، پھر کعب کو دیکھا۔ وہ نظریں اسی پر جمائے ہوئے تھا، سیاہ آنکھوں میں سوال تھا، یوں جیسے ایک جواب پر اس کی زندگی اٹک گئی ہو۔ خولہ کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے ہر سچ دیر سے پتہ چلا کعب، ظلم ہوا۔ تو وہ جان گئی تھی۔ کعب عباس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اسے اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شکوہ، ناراضگی؟ اسے خولہ کے پاس سے ہٹ جانا چاہیے اور اسے یہ سوچنے دینا چاہیے کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ اس کا حق تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوتا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اور اس کی ناراضگی جو سوچ تک آئی تھی وہ سوچ سے ہی غائب ہو گئی۔ وہ خولہ بلال سے معافی منگواتا تو مر نہ جاتا۔ معافی مانگ کر مجھے اس بار واقعی مجرم مت بناؤ خولہ، تم مجھے مار دو تب بھی مجھ سے معافی مت مانگنا۔ تو محبت کس قدر ظالم شے ہے۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ عورت اس سے کئی اختیار چھین گئی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی نا کعب،
میں نے کوئی ایک شخص ڈھونڈنا چاہا جسے میں اپنے بھائی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا سکوں۔ وہ ایک شخص تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ خولہ بلال کی جھکی نظریں اذیت تھی۔ کعب عباس کو اذیت ہوئی۔ حالات ہی ایسے تھے خولہ، قصور تمہارا نہیں تھا۔ سو اس کی زبان بھی دل کے تابع ہوئی، ہر شکوہ دفن ہوا۔ ان حالات میں بھی خولہ کو کعب پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خولہ کو دکھ ہوا، وہ شکوہ کرنے جا رہا تھا، لیکن کعب عباس کے دل کی بغاوت کو کاش ذہن کچل سکتا۔ لیکن تمہیں ہر شے معاف ہے مسعد، وہ کچھ مسکرا کر نرمی سے بولا تو وہ کتنی ہی دیر بول نہ سکے۔ کعب عباس نے اسے لاجواب نہیں کیا تھا، اس نے خولہ بلال کو شرمندگی کے پاتال میں پھینک دیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، رخ بھی موڑ لیا، آنسو بھی صاف کر لیے، دل اذیت سے پھٹ گیا۔ قدموں نے کہا اسے اٹھ جانا چاہیے، وہ یہاں مزید بیٹھتی تو اس شخص کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ نظریں چراتی رہ جاتی۔ تمہیں گلاب ناپسند نہیں تھے؟ وہ خولہ کی نظروں کی سمت دیکھتا سرسری انداز میں بولا، یوں جیسے تھوڑی دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ خولہ نے چونک کر رخ موڑا، وہ جیسے کسی خیال سے جاگی تھی۔ پسند تو اب بھی نہیں ہے؟ تو یوں کیوں دیکھ رہی ہو انہیں؟ منع ہے۔ اس نے رخ واپس موڑ لیا۔ اس گھر میں تمہیں کسی چیز سے نہ میں منع کر سکتا ہوں نہ میری والدہ۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں یوں ہی بیٹھی تھی یہاں، پھول پیارے لگ رہے تھے، پیارے لگتے ہیں نا؟ کعب نے پھولوں پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا۔ پیارے لگتے ہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ بھائی کو پسند تھے۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، پھر چپ کر گئی۔ کعب کو اس کا چپ ہونا برا لگا۔ اس کا دل چاہتا تو ساری دنیا کے پھول اپنے گھر میں لا رکھتا۔ خولہ نے جواب نہیں دیا، وہ اب بھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ آہستہ سے بولی، تم دونوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی کعب؟ وہ پھولوں کو دیکھتے آہستہ سے پوچھ رہی تھی۔ کعب کو لمحہ بھر کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے، پھر وہ گہری سانس لیتا سیدھا ہوا۔ میں تیار ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ خولہ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ تمہارے نئے الزامات کے لیے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، گویا وہ واقعی اس کا ہر الزام برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ خولہ کتنے ہی لمحے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تم دونوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی کعب؟ کعب عباس کو موضوع پھیرنا نہیں آتا تھا، یا وہ لڑکی جان گئی تھی کہ وہ موضوع پھیر رہا ہے۔ اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس نے گویا ہار مان لی۔ کیسی غلط فہمی؟ تھی کوئی غلط فہمی، پرانی بات ہے، وہ مردے کب کے گاڑ دیے گئے ہیں خولہ۔ میں گڑھے مردے اکھاڑ رہی ہوں، میرا جواب دو۔ وہ جواب لیے بنا ٹلنے والی نہیں تھی۔ کعب نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر کچھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ ان مردوں کی ہڈیاں بھی نہیں بچیں، میں ان کی راکھ پر بھی راضی ہوں۔ کعب عباس نے ہار ماننے والی سانس لی۔ اسے ایک خط ملا تھا جو کسی نے تمہارے لیے لکھا تھا، اور اسے لگا میں نے لکھا ہے۔ غصے میں آ کر اس نے مجھ سے سختی سے باز پرس کی اور ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے 3 جملوں میں بات سمیٹ دی۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ وہ ایک جملے میں اس کے 3 جملے خاک میں اڑا گئی۔ کعب نے نظریں گھما کر پودوں کو دیکھا، پھر وہ نل کو دیکھتا اٹھنے لگا۔ بہت سوکھ رہے ہیں، میں پانی دے دیتا ہوں۔ تم یہاں سے اٹھے تو میں کنویں میں جا کر چھلانگ لگا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ ایسا کر سکتی ہے، سو وہ مانتے ہوئے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ خولہ بلال نے سوال نہیں دہرایا تھا، اسے اب جواب ہی چاہیے تھا۔ کعب نے رک کر چند لمحے سوچا۔ وہ ایک رومانوی خط تھا۔ اس نے حتی الامکان مناسب الفاظ چنے تھے۔ اس رومانوی خط میں کیا کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے مناسب الفاظ نامناسب سمجھ کر نظر انداز کر دیے گئے۔ کیا میں وہ باتیں دہراؤں؟ میں مر نہ جاؤں تمہارے سامنے وہ الفاظ بولتے ہوئے؟ وہ کچھ خفا انداز میں کہنے لگا۔ خولہ اسے دیکھتی رہی۔ کیا کچھ بہت برا لکھا گیا تھا اس خط میں؟ ہاں، اتنا کہ اگر رجب نے آ کر مجھے مارا تھا تو وہ صحیح تھا، لیکن وہ خط میں نے نہیں لکھا تھا۔ وہ جواب دینے کے ساتھ وضاحت بھی دے گیا۔ کس زبان میں تھا؟ انگلش۔ ذوالفقار نے لکھا تھا؟ اور جواب ختم ہو گئے۔ خولہ نے اس کی خاموشی سے جان لیا کہ وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے گئی۔ بھائی مجھے خط دکھا دیتا تو اتنی بڑی نوبت نہ آتی۔ تمہیں کیسے علم وہ ذوالفقار نے لکھا تھا؟ وہ پہلی بار چچی سے ملنے آیا تو مجھ سے انگلش میں بات کر رہا تھا، خواہ مخواہ متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اس کی نظریں بھی عجیب تھیں، تو مجھے تم سے خط کا سن کر اسی کا خیال آیا۔ تم دونوں کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ وہ سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اختتام تک گفتگو اطلاع میں بدل گئی۔ بھائی نے ذکر کیا تھا، میں نے فیصلہ ان پر چھوڑ دیا تھا، لیکن اس ملاقات کے بعد خود جا کر منع کیا تھا۔ عجیب ڈیش انسان تھا۔
وہ ناگواری سے بولی تو کعب ہلکا سا ہنس دیا۔ نین تارا ہوتی تو مان جاتی۔ میں خولہ بلال ہوں کعب، اور میں خولہ بلال کو مان گیا۔ وہ مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ سارے اندیشے، خدشے، ہر شے دور ہو گئی۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں تھا کہ ذوالفقار خود کو بچا رہے؟ اگر بتاتا تو وہ خط سامنے لانا پڑتا، تو دکھا دیتے خط۔ بات تمہاری عزت پر آ جاتی خولہ، اور کعب عباس کو موت منظور ہے، تمہاری عزت پر آیا حرف نہیں۔ اس نے وہ جملہ سادہ لہجے میں کہہ دیا تھا، لیکن خولہ بلال کی دنیا تھم گئی، دل وہیں رکا رہ گیا، فضا ساکت سی ٹھہر گئی، دماغ پہ کسی خیال نے دستک دی۔ وہ اس کی عزت بچانے کی خاطر 2 سال جیل میں رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی پر کعب نے رخ موڑا تو خولہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شادی کرو گے مجھ سے کعب؟ اس نے کعب کو دیکھتے دھیمے سے پوچھا تھا، اور اس کی دھیمی آواز کعب عباس کے اندر تک اتر گئی۔ کتنے ہی پل تو وہ چپ چاپ خولہ کو دیکھتا رہ گیا۔ مذاق کر رہی ہو؟ تم چاہو تو ہنس سکتے ہو، لیکن میں مذاق نہیں کر رہی۔ وہ سنجیدہ تھی، آنکھیں چہرے سے زیادہ سنجیدہ، اور دل کا حال تم رہنے دو۔ خولہ؟ کعب نے رک کر کچھ سوچنا چاہا، اسے کیا کہنا چاہیے۔ زندگی میں اس نے پہلی بار حقیقتاً لاجواب ہونے کا مطلب جانا تھا۔ میں صرف ایک سوال کر رہی ہوں۔ بدر عبداللہ نے مجھے پروپوز کیا تھا، میں نے منع کر دیا تو اس نے مجھے دھمکیاں دیں۔ اس نے چن کر مناسب الفاظ استعمال کیے۔ اور تم اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔ میں چاہتی ہوں میری حفاظت تم کرو۔ سو قسمت کو منظور ہوا۔ کعب عباس کے ذہن نے وہ الفاظ سوچ لیے تھے جن سے اسے خولہ کو مناسب الفاظ میں انکار کرنا تھا۔ اس کے پاس شادی کا آپشن نہیں تھا، کم از کم جیل سے باہر آنے کے بعد اس کے پلانز میں شادی نہیں تھی، لیکن وہ عورت درخواست نہیں کر رہی تھی۔ صرف حفاظت کے لیے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کچھ جاننا چاہا۔ خولہ کچھ دیر اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ انتقام کے لیے؟ کس نے کہا تھا کہ میں اس کی زندگی کی کتاب کا آخری خوشگوار لفظ ہوں؟ میں واقعی آخری خوشگوار لفظ بننا چاہتی ہوں، تاکہ کسی اور کی زندگی کا آخری لفظ بن سکوں، آخری ناخوشگوار لفظ۔ قسمت نے واقعی طے کر لیا تھا۔ کعب عباس کے دل نے دماغ کا ہر لفظ ٹھکرا دیا۔ بتاؤ کعب عباس، خولہ بلال سے شادی کرو گے؟ حاضر سائیں۔ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا، لہو اندر رسا۔ خالہ سے کہو رشتہ لے کر آ جائیں، اگر تمہیں مناسب لگے تو 10 دن سے پہلے رخصتی کروا سکتے ہو۔ وہ اسی دھیمے لہجے میں کہتی اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور اندر کی طرف پڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد کعب نے آنکھیں بند کیں، پھر جھٹکے سے کھولیں۔ چہرے پر شوق سی کیفیت ابھری۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ اللہ، یہ کیا مانگ لیا خولہ نے؟ اسے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ شادی سب تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے پلانز میں شادی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ اسے صرف انتقام لینا تھا۔ اوہ خدایا، یہ نہیں۔ اس سے دور خولہ کی طرف آؤ تو وہ دھیمے قدموں سے چلتے کمرے کے اندر آئی، دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے لگتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ حکم سر آنکھوں پر محترمہ، حکم سر آنکھوں پر ملکہ، آپ کا تابعدار ملکہ۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھیں دغا دے گئیں، اذیت آنسو بن کر بہہ نکلی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی بدر، میں اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کروں گی۔ انصاف نہ صحیح، انتقام صحیح، اور خولہ بلال اپنے طریقے سے انتقام لے گی۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی۔ خاقان نے دروازہ آہستہ سے کھولا، پھر مکمل کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بلائنڈز گرے ہوئے تھے اور اے سی فل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئے، اے سی کی سپیڈ کم کی، بلائنڈز اوپر اٹھائے اور پھر بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھے۔ اٹھ جاؤ حریرہ۔ اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ خاقان دوبارہ آواز دیے بنا دیکھتے رہے۔ حریرہ نے کسل مندی سے آنکھیں کھولیں، پلکیں جھپکیں، پھر خاقان کو سامان دیکھتے آنکھیں مکمل کھولیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سستی سے اٹھ بیٹھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور چہرہ زرد تھا۔ 2 دن سے اگر تم ہر شے بھلا کر صرف سوتے رہو گے تو ظاہر ہے مجھے فکر ہوگی، اور میں تم سے پوچھنے آؤں گا کہ سو کی وجہ کیا ہے۔ حریرہ سیدھا ہوا اور پاؤں نیچے گرائے۔ وہ 2 دن سے کمرہ بند کیے لیٹا تھا، باہر کیا ہو رہا تھا اسے نہ معلوم تھا نہ پرواہ۔ طبیعت خراب ہے میری بابا، میں نے صبح کر چیک کیا تھا، بخار نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ حریرہ نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں ٹکائے، سر جھکا ہوا تھا، کھنگریالے بال کچھ لمبے ہو رہے تھے اور وہ اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ انسان صرف بخار سے بیمار تو نہیں ہوتا؟ بخار کے علاوہ جو بیماری تمہیں ہوئی ہے اس کا نام بتاؤ۔
وہ کچھ دیر چپ رہا، نیند کی گولیاں کھانے کے باعث دماغ سن سی کیفیت میں تھا۔ ہریرا، جا کر منہ دھو پہلے، پھر واپس آؤ، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہریرا نے بیزاری سے سر اٹھایا، پھر اسی بیزاری سے سستی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو چہرہ گیلا اور سنجیدہ تھا، بال اب بھی ماتھے پر بکھرے تھے۔ اب تم ہوش میں ہو؟ وہ چپ چاپ خاقان کے سامنے بیٹھا، کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے چہرہ جھکا لیا۔ دماغ جاگا تھا تو 2 دن پہلے کی شام یاد آئی تھی، خون مٹی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ خاقان کے سوال پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ کچھ نہیں۔ تم پرسوں بدر کے ساتھ گئے تھے، کیا اس نے کچھ کہا؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ بیزار ہوا، کیفیت عجیب ہو گئی، سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ خاقان غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یوں ہی ادھر ادھر۔ اس نے نظر کمرے میں دوڑائی، اسے پھر سے قید جیسا احساس ہو رہا تھا۔ خاقان یہاں سے چلے جائیں تو اچھا تھا، اسے سگریٹ پینی تھی۔ وہ ان 2 دنوں میں کئی بار تمہارے کمرے میں آیا ہے۔ بدر بھائی؟ وہ رکا۔ ہاں، مجھ سے زیادہ تو گویا اسے تمہاری فکر تھی، انہوں نے تلخی سے کہا۔ ہریرا کچھ دیر چپ رہا۔ آپ کو بدر بھائی برے کیوں لگتے ہیں بابا؟ کیونکہ وہ برا ہے۔ کیسے؟ وہ بے چین ہوا۔ وہ ظالم ہے، قاتل ہے۔ قاتل؟ اس کا سانس تھما۔ بابا جانتے تھے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اس نے کیسے اس بزرگ آدمی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا؟ وہ آدمی جس کی قبر پر پھول کا پودا لگایا گیا تھا۔ وہ بڑبڑایا، پھر خاقان کو دیکھتے آگے کو ہوا۔ اس سے باتیں پیٹ میں رکھنی نہیں آتی تھیں۔ کیا وہ یہ بات خاقان کو بتا دے؟ کبھی بابا بھائی نے آپ کے سامنے کسی کو مارا ہے؟ خاقان اسے دیکھتے رہے، آنکھیں سکیڑ لیں۔ نہیں۔ اور اگر وہ قاتل نہ ہوئے تو؟ اس نے تھوک نگلی، انگلیاں نامحسوس انداز میں ہل رہی تھیں۔ کیا وہ سگریٹ کا اس قدر عادی ہو گیا تھا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قاتل ہوا تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خاقان نے کندھے اچکائے۔ ہریرا تھما۔ کیوں؟ اس کے تعلقات ہیں ہریرا، تمہاری سوچ سے زیادہ، میری پہنچ سے اوپر۔ تم دیکھ لینا، اگر وہ کبھی جیل گیا تو 1 دن میں باہر ہوگا۔ ہریرا نے گلا تر کیا۔ کیا وہ خاقان کو بتا دے؟ اس کا دل اس راز سے پھٹ جائے گا۔ ظاہر ہے وہ بچ جائیں گے، لیکن کیا قتل بہت چھوٹی چیز ہے؟ تم قتل وغیرہ کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ مشکوک ہوئے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تیزی سے بولا۔ ماتھے پہ پسینہ ابھرا۔ خاقان نے غور سے اس کا اضطراب دیکھا۔ مجھے بتا سکتے ہو ہریرا؟ اب کہ ان کے لہجے میں نرمی آئی، ہریرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ بتا دے؟ بابا؟ وہ رکا، پھر کمرے کے دروازے کو دیکھا اور تیزی سے اٹھتے اسے صحیح طرح سے بند کیا اور واپس خاقان تک آیا۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو ہریرا؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوئے تھے۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں، آپ وعدہ کریں کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، کسی سے بھی نہیں۔ ایسا کیا بتانے جا رہے ہو تم؟ آپ وعدہ کریں پہلے۔ وہ مضطرب تھا، راز بھاری تھا، بہت بھاری، اتنا کہ اس کا دل دب رہا تھا۔ ہریرا؟ خاقان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ وعدہ نہیں کریں گے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر تھک کر سانس لی۔ وعدہ؟ ہریرا انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ہونٹوں پہ زبان پھیری، تھوک نکلی۔ بدر بھائی نے 2 دن پہلے میرے سامنے کسی کو قتل کیا ہے۔ سینے سے یکدم کوئی بوجھ اترا، اس نے خاقان کے وعدے پر اعتبار کر لیا۔ خاقان کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہ گئے، پھر جھٹکے سے آگے کو ہوئے۔ کیا کہا تم نے؟ ہریرا نے گلا تر کرتے انہیں 2 دن پہلے کی ساری رودات سنا دی۔ خاقان سنتے رہے۔ ہریرا چپ ہوا تو انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ کوئی اور تھا وہاں؟ نہیں، میں، خولا اور بدر بھائی کے گارڈز۔ کعب تھا، لیکن وہ بعد میں آیا تھا۔ کعب کون ہے؟ میرا دوست ہے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ وہ ششتر تھے، ورنہ ہریرا سے پوچھتے کون دوست؟ تو اس نے ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ سوال نہیں، تبصرہ تھا۔ وہ خولا کو پسند کرتے ہیں، میں جانتا تھا، لیکن اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ خاقان نے محض ہنکارا بھرا، وہ پرسوچ لگتے تھے۔ آپ کسی کو بتائیے گا مت۔ راز اگلنے کے بعد وہ اب بے چین تھا۔ خاقان چونکے، پھر مسکرائے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ میرے پاس امانت ہے یہ راز۔ تم اب پرسکون ہو جاؤ، اٹھو، روٹین لائف شروع کرو اپنی۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ ہریرا نے سر ہلا دیا۔ اس کا دل اب بھاری نہیں تھا، وہ یہ بوجھ کسی اور تک منتقل کر چکا تھا۔ خاقان اب دروازہ کھولتے باہر جا رہے تھے۔ کمرے سے نکل کر ریلنگ کے سامنے کھڑے ہوتے انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تو بدر عبداللہ قاتل تھا۔ ہریرا خاقان یہ بھول گیا تھا کہ راز صرف بھاری نہیں ہوتے، یہ امانت ہوتے ہیں، اور خطرناک بھی۔
اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور جمال صاحب نے اس کو کڈنیپ کر لیا تھا اور پھر وہ پکڑا بھی گیا اور پھر ٹپک بھی گیا. یہ اچھا ہوا ہے. یا پھر میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، اس ناول کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈریگ بالکل بھی نہیں ہوا. بس سارا کچھ ایسے بس فوراً سے ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. وہ فوراً سے اس کو پتہ چل گئی ساری حقیقت، وہ فوراً سے اس کے پاس پہنچ گئی، اس نے اس کو بچا لیا. اس کے ساتھ ایک حادثہ بھی ہو گیا، اس حادثے سے بھی نکل آئی، ایک اور بندہ ٹپک گیا اور اس نے اپنے خالہ زاد کو پرپوز بھی کر دیا. ارے واہ، کعب کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں بھائی. لیکن کیسے ہوگا یہ سب؟ اچھا، ایک لحاظ سے عبداللہ برا لگتا ہے، بدر عبداللہ، کہ وہ اتنا برا انسان ہے، یہ ہے وہ. لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو. میں نہیں چاہتی خاقان اس کا یہ راز اس کے اگینسٹ استعمال کریں اور وہ اس کو پھنسائے. تو یہ ایک بڑی ہی اچھی رائٹر کی بات ہوتی ہے اگر وہ آپ کو برے جو ولن ہے اس سے بھی اٹیچمنٹ کروا دے اور آپ اس کے ساتھ بھی کچھ برا نہ ہونے دینا چاہیں. تو جو ایسی کنفیوژن سی آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے نا، تو یہ رائٹر کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس میں. سارے کریکٹرز اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، اچھے ہیں. کعب خولا کے بھی اب تھوڑے سے وہ دماغ کھل گئے اور اس نے فوراً سے کہہ دیا وہ ذوالفقار نے لکھا ہوگا. ہاں، ساری چیزیں کھل کے آ گئی ہیں. لیکن اب یہ دونوں اگر شادی کر لیں گے تو بدر عبداللہ تو کعب کو ٹپکا دے گا. لیکن اگر جو بھی ہوا تو ان دونوں کا بدلہ تو اس کے اگینسٹ ہی ہے نا، بدر عبداللہ کے. تو یہ ٹیم بھی بن سکتے ہیں، ہے نا. اور جو 10 دن کے اندر اندر ہی شادی کرنی ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے وہ کہتے ہیں میں تم سے کروں گا نکاح. خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اور ایک بات، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ ہاں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پیسے لگتے ہیں؟ نہیں. محنت لگتی ہے؟ نہیں. بورنگ ہے؟ نہیں. آپ کہانی سن رہے ہیں مطلب آپ کو انٹرسٹ ہے اس میں، ہے نا. تو انٹرسٹ ہے تو سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے؟ پتہ کیا ہوتا ہے سبسکرائب کرنے سے؟ جب نیکسٹ ایپیسوڈ آتی ہے نا، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی ہوم فیڈ پہ آپ کو سامنے شو ہو جاتی ہے. اگر آپ وہ بیل والا اور نوٹیفیکیشن آن کر دیتے ہیں تو وہ جیسی ایپیسوڈ آتی ہے آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ یہ ایپیسوڈ آ گئی ہے. تو آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑتا. فار ایگزامپل درمیان میں آپ نے 6 قسطیں سنی اور پھر آپ کے کہیں اور دورے پہ نکل گئے، کوئی اور مصروف ہو گئے کچھ دنوں کے لیے، واپس آئیں گے دوبارہ آپ کو یہ شو نہیں ہوگا کیونکہ آپ اتنے عرصہ مصروف رہے تھے کسی اور چیز میں. لیکن اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کو شو ہو جائے گا. تو یہ بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے لازمی کر لینا ہے. اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے یار، سبسکرائبرز بڑھتے ہیں، تھوڑا مزہ آتا ہے کام کرتے ہوئے، ہے نا. اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ.